میں نے آپ کے سامنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زیارت کے جملے تلاوت کیے ہیں جو آپ ہر واجب نماز کے بعد خصوصی طور پر اسے ادا فرماتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکہ، سلام ہو، سلامتی ہو، رحمت ہو آپ پر۔ سبحان اللہ، جو عین رحمت ہے اس کو کہا جا رہا ہے۔ امام عین رحمت ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ آپ پر سلام ہو۔ آپ پر کوئی ذات ہے جو آپ کے اوپر بھی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ثبوت ہو گیا، سلام ہو آپ پر۔ کیا عہدہ کیا ہے؟ یا صاحب العصر والزمان، اے عصر و زمان کے کلی مختار، کامل اختیار رکھنے والے، عصر پر بھی اور زمانے پر بھی کلی اختیار رکھنے والے آپ پر میرا سلام۔ صرف یہ سلام نہیں، اس کے بعد ہے وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ، اور سلام ہو آپ پر یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک۔ قرآن علم کا نام ہے، پھر شریک کو جاہل ہونا مناسب نہیں ہے۔ بحث کریں گے سرکار انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ درمیان میں جو باتیں یہ مکمل ہو جائیں۔ اے قرآن کے شریک، تم پر سلام۔ بات چل رہی ہے کہ صلوات و سلام عالمین میں سب سے اعلیٰ صرف جو عبادت میں آتے ہیں وہ فقط آل محمد ہے۔ عبادت کے علاوہ کوئی عبادت میں دوسرا اس صلوات میں شریک نہیں ہے۔ اگر دوسرے کا تصور بھی کیا جائے تو عبادت باطل ہے، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ان کا نام لیں عبادت قبول ہوتی ہے، جان کے بھی نہ لیں عبادت گئی، بھول کے بھی نہ لیں عبادت گئی۔ کل جہاں بات ختم ہوئی کہ صلوات کے معنی کسی لغت میں صلوات کا ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ صلوات کے معنی یہ جو ہم کرتے ہیں دعا کے معنی، یا صلوات کے رحمت کے معنی، یا صلوات کے برکت کے معنی یہ نہیں ہے۔ سلام اور ہے، دعا اور ہے، رحمت اور ہے، برکت اور ہے، صلوات اور ہے۔ ان کے علاوہ ہے صلوات۔ تو اب صلوات کے یہی معنی روزانہ میں بتاتا چلا رہا ہوں کہ صلوات کے معنی جو اللہ بھیج رہا ہے اور ہم جس کے لیے طلب کر رہے ہیں، اس کے معنی ہیں کہ اے اللہ، آل محمد کا جو کمال قرب ہے تیری ذات کے ساتھ۔ پھر بحث کریں گے قرب اور اتصال میں کیا فرق ہے، توجہ فرمائیں۔ وہ جو آپ کا قرب ہے، قرب ذات احدیت سے جو قرب ہے، اس قرب کو دعا مانگتے ہیں اے اللہ اس قرب کو ہر آن بڑھاتا رہے، چونکہ تیرا اپنا کوئی کمال ایسا ہے جس کی انتہا نہیں، اسی لا منتہی کمال میں آل محمد کو برابر کا شریک کر دے۔ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات کے معنی ہے قرب کو بڑھانا، جو ان کا قرب ہے۔ اسی رات یہاں بات ختم ہوئی کہ اسی قرب کا نام ہے ولایت۔ اس لیے کہ رات میں نے ولایت کے ترجمے میں یہی باتیں، 4 ترجمے آئے تھے ولایت کے۔ الولایت ہی القرب، ولایت قرب کا نام ہے۔ ان کی ولایت کا نام قرب ہے، اللہ کی ولایت کا نام کمال ہے۔ اللہ کی بسم اللہ، اللہ کی ولایت کا کمال، اللہ کی ولایت کا نام کمال ہے، وہاں قرب کی تعیین نہیں ہے۔ بات مشکل نہ ہو انشاءاللہ۔
اللہ کا جو کمال ہی کمال ہے، وہاں قرب کے درجے نہیں ہیں، وہاں کمال ہی کمال ہے، تسلسل کمال ہے۔ قرب کا جو تصور ہے وہ آل محمد کی ولایت میں ہے، اس کو بڑھانا ہے، ان کا قرب بڑھنا ہے اس کمال کے ساتھ۔ جتنی کمال بڑھتا چلا، بڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کمی تھی تو بڑھ رہا ہے، وہاں کمال ہر آن ہی میں بڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑھ رہا ہے، کمی تھی بڑھ رہا ہے، وہاں کمی کا تصور نہیں ہے، اس لیے یہ لفظ ذہن سے بالا ہے کہ بڑھ جو رہا ہے، اس کا مقصد ہے کچھ تو کمی ہوگی، جو اوپر ہو رہا ہے اوپر ہو رہا ہے، کمی وہاں نہیں ہے۔ کمال ہی یہی ہے کہ وہ ہر آن میں بڑھ رہا ہے، چونکہ آل محمد ہیں ثبوت توحید، ان کا آن ہر آن میں ان کا قرب بڑھتا رہے گا۔ اگر میں جملہ کہہ دوں اردو میں لفظ آ جائے گی، اگر ازل سے ان کے قرب کو نہ بڑھائے تو پھر ولایت میں تو اربوں میل کے فاصلے ہو جائیں گے۔ لفظ میں کہہ رہا ہوں، لفظ سمجھانے کے لیے، اگر ازل سے ان کے قرب کو اپنے کمال میں نہ بڑھائے، جس کا ہر آن میں کمال بڑھ رہا ہے، تو پھر تو کھربوں میل کے فاصلے ہو جائیں گے۔ جب فاصلے ہو جائیں گے تو اتصال تو ہوا ختم، قرب ہو گیا دور، تو پھر جب قرب دور ہوگا، میں جملہ کہوں قرب دور ہوگا، پھر ان کے قول کا نام وحی نہیں ہوگا، ان کے عمل کا نام وحی نہیں ہوگا، ان کے عمل کا نام شریعت نہیں ہوگی، ان کے عمل کا نام دین نہیں ہوگا۔ قرب بڑھتا جائے گا، یہ کہتے جائیں گے، وہی دین بنتا جائے گا، وہی بنتا جائے گا، وہی بنتی جائے گی۔ غور فرما لیں، اب جو یہ کہتے جاتے ہیں اسی کہنے کرنے کا نام شریعت ہے، کہنے کا نام دین ہے، عمل کا نام شریعت ہے۔ اب جو یہ کرتے چلے جائیں گے وہ خالق کا دین بنتا چلا جائے گا۔ اب اسی لیے کیا ہے، بڑھا رہا ہے، اس لیے الولایت ہے القرب۔ توجہ فرمائیں، بات پھر آگے بڑھانی ہے۔ آل محمد اللہ کا کمال ہے، وہاں تعیین قرب نہیں ہے، وہ ایسا مرکز ہے جہاں تعیین نہیں ہے، معین نہیں ہے کہ یہاں ہے، تعیین ان کی ہوگی، اور جب یہ اس کمال میں چلے جائیں گے پھر ان کو معین کرنا کتنا دشوار ہو جائے گا۔ شاید پھر ان کو جب اس کمال میں ہم متصل کریں گے پھر ان کی تعیین دیکھیں، ابھی بحث کرتے ہیں۔ الولایت ہے القرب او المحبوبیت او التصرف او النیابت۔ رات بات ہوئی، تصرف اسی ولایت کا نام، نیابت اسی ولایت کا نام، محبوبیت اسی ولایت کا نام۔ اب یہ جو ان کی ولایت ہے، یہ ولایت کیا ہے؟ الولایت استجماع کل حقائق الالہیت والاسماء المکنونۃ المخزونۃ۔ سبحان اللہ، اللہ کے جتنی حقائق الہیہ جہاں آ کے جمع ہو جائیں، اس نقطہ اجماع کا نام آل محمد ہے۔ غور نہیں فرما رہے، یہ ہے ان کی ولایت، یہ آل محمد کی ولایت ہے۔ اللہ کی ولایت تو کمال ہی کمال ہے، یہ جو تعریف ہوگی ان کی ولایت کی ہوگی، ان کی ولایت سے وہ ولی سمجھا جائے گا۔ اگر ان کی ولایت سمجھ میں نہ آئی، وہ تو سمجھوں میں تو پہلے سے نہیں آتا، عقلوں میں پہلے سے نہیں آتا، علم میں پہلے سے نہیں آتا، افہام میں پہلے سے نہیں آتا۔ اگر جو سمجھ آئے گا تو ان کی وجہ سے آئے گا۔ اب جو بھی ولایت کی تعریف ہوگی وہ آل محمد کی ہوگی، اللہ کی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو تعریف ولایت ہوگی کن کی ہوگی؟ ان کی۔ ان کو ہم سمجھیں گے پھر وہ سمجھا جائے گا، ان کو پہچانیں گے پھر پہچانا جائے گا، پھر ان کو مانیں گے تبھی تو وہ مانا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حقیقت الولایت، خدا گواہ ہم بڑھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ حقیقت الولایت، وہ جو اللہ کی ولایت ہے، ولایت جو ان کو عطا کی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ولایت تو نام کا ہے نا، نام ہے ولایت، حقیقت ولایت کیا ہے؟ ہاں فرمائیں نا،
وہ تو ولایت تو ایک نام ہے، لیکن حقیقت ولایت کیا ہے؟ اس حقیقت ولایت کو فرماتے ہیں کہ ہوا یا ہے یا استجماع، استجماع استفہام استفعال، طلب کرنا جمع کرنا. استجماع استفعال کے معنی، استغفار کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مغفرت طلب کرنا. استفہام فہم طلب کرنا. استفسار طلب کے معنی میں آتا ہے نا، طلب. اسی استجماع میں بھی طلب کے معنی ہے. استجماع معنی جمع کو طلب کرنا. طلب کرنا کس کو؟ جمع، یعنی ساری کو جمع کرنا، جمع کی طلب رکھنا. معلوم ہوتا ہے ادھر بھی طلب ہے، وہ تو ہے ہی مطالب نہ جناب. ادھر تو طلب ہے ہی نا، جب ادھر طلب ہے تو ادھر بھی طلب ہے. تو معلوم ہوا اللہ کے مطلوب کا نام آل محمد ہے. یہ مطلوب ہے، کئی مرتبہ میں نے بیان کیا. استجماع کل حقائق الالہیت، ہائے ہائے ہائے، الہ الوہیت کے جتنی حقائق ہیں، حقائق، ان حقائق کا استجماع، جہاں سارے آ کے طلب میں جمع ہو جائیں، اس جمع کی طلب کا نام ہے حقیقت ولایت آل محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو استجماع ہے، یہ جو طلب ہے، اسی طلب ہی کا نام جو استجماع، جمع ہو جائے حقائق الہیہ، جمع ہو جائے حقائق الہیہ، جمع ہو جائیں حقائق الہیہ، جمع ہو جائیں. اللہ بھی جمع کر رہا ہے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ جمع ہو. اسی جمع ہونے کا نام قرب ہے، اسی قرب کا نام صلوات ہے. ہائے ہائے، فرما رہے بات سمجھ آ رہی ہے بابا؟ اللہم صلی محمد آل محمد. اب صلوات کے کیا معنی ہوئے؟ کہ اللہ اپنے حقائق توحید کو آل محمد میں جمع فرما رہا ہے. خدا جانے حقائق توحید کتنے ہیں، توحید کی تو انتہا نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے اپنے حقائق الوہیت کو جن میں آن با آن خالق جمع کرتا رہے، اسی کتاب مکنون کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اور نہیں فرما رہے ہیں، میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں بابا، کیوں بات کو مشکل ہوئی؟ آپ پیچھے گئے. آگے ہے وَإِسْتِجْمَاعُ الْأَسْمَاءِ الْمَكْنُونَةِ الْمَخْزُونَةِ، جتنی اسماء الہیہ مکنونہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، مخزونہ ہیں، جو اس کے علم میں خزانہ ہیں. یہ 99 اسماء تو ہمارے لیے ہیں، تاکہ یہ بھی سمجھ لو تو کافی ہیں. اللہ کے اسماء کتنے ہیں؟ میں نے کئی مرتبہ یہاں بیان کیا، پتہ نہیں میں کہاں پڑھ رہا تھا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ جو گلاب کے پھول ہوتے ہیں یہ بھی 950 اس کی قسم ہے. جس کے گلابوں کی پھولوں کی قسمیں 950 ہوں تو اس کی صفات 99 ہوگی. تو اب اس کی صفات اسماء مکنونہ، اسماء مخزونہ، جو اس کے علم میں خزانہ ہیں، وہ تمام کے تمام اسماء کو کا جو استجماع ہے، خزانہ ہے، وہ کون ہے خزانہ؟ آل محمد کی ولایت. چونکہ اسم پہچان ہوتا ہے مسمى کی، اسم مسمى نہیں ہوتا. اسم ممتاز کرتا ہے مسمى کو، اشارہ معرفت ہوتا ہے مسمى کی. یہ سارے استجماع اسماء مکنونہ کون ہے؟ 14. اس لیے تو 14 فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ الحسنى، اللہ کے اسماء حسنى ہم ہیں، چونکہ ہم ہی پہچان ہیں اس مسمى کی. دوسرا پہچان نہیں. ٹھیک ہے، یا علم مصباح الہدایہ آپ کے پیش نظر ہوگی. بڑی بڑی کتابیں اس وقت جو فکر کی سب سے آخری کتابیں ہیں، وہ میں ان سے ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. پھر وہ فرماتے ہیں حقیقت الولایت، آل محمد کی حقیقت، حقیقت ولایت. گھبرائیں نہیں، خدا کے لیے گھبرائیں نہیں. آل محمد کی ولایت کی حقیقت کیا ہے؟ پھر پڑھنے میں مزہ آگا علی الولی اللہ کیا ہوتا ہے. پہلے سمجھ لینا بابا.
پھر پتہ لگے گا۔ فرماتے ہیں کہ حقیقت الولایت، آل محمد کی ولایت کی حقیقت کیا ہے؟ بے مقام حل خیبت التی لا یتعین بتعین ولا یتصف بصفت ولا یظہر فی مرأۃ۔ فرماتے ہیں کہ آل محمد کی ولایت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت ہے آل محمد کی ولایت کی؟ ان کی ولایت کو سمجھنا ہے۔ اللہ کی ولایت کی تعریف ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ ذات ہے، ذات کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ ان کی ولایت صفت ہے، صفت کی تعریف ہو سکتی ہے، صفت سے ذات پہچانی جا سکتی ہے۔ اب ولایت کی جو تعریف ہوگی کن کی ہوگی؟ آل محمد کی۔ یہ تعریف آل محمد کی ولایت کی جا رہی ہے، اسی لیے تو ولی بنایا ان کو، ورنہ ان کو ولی نہ بناتا کیسے پہچانا جاتا؟ خدا کا واحد تصور ہی نہ ہوتا۔ فرمایا حقیقت الولایت التی بے مقام حل خیبت التی، ان کا جو ان کی ولایت کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ایک مقام غیبت ہے۔ سبحان خدا گواہ ہے، مجھے سمجھانے میں بھی ذرا تھوڑے سے لفظیں نہیں مل رہی۔ بے مقام حل خیبت التی، ان کی ولایت کا جو مقام ہے وہ ایک غیبت ہے، ایک بھید ہے، ایک راز ہے، ایک سر ہے۔ اس لیے رسول کو نور کہا گیا، علی کو سر کہا گیا۔ سر الہی ہے علی، بے مقام حل خیبت التی، ان کی جو ولایت ہے، ان کی ولایت خدا کے لیے جہاں تک آواز آئے، خیبت التی ایک ایسی خیبت ہے۔ خیب کے معنی پوشیدگی کے معنی میں بھی آتے ہیں، غیب کے معنی راز کے بھی آتے ہیں، غیب کے معنی بھید کے بھی آتے ہیں، غیب کے معنی غیب کے بھی آتے ہیں۔ جس کا تصور ہی نہ ہو سکے اسے غیب کہتے ہیں، جو عقلوں میں نہ آ سکے اسے غیب کہتے ہیں، جو عقلوں کی حدود سے باہر ہو اسے غیب کہتے ہیں۔ آل محمد عقلوں کی حدود سے باہر ہیں، افہام کی حدود سے باہر ہیں، ادراک کی حدود سے باہر ہیں۔ یہیں سے تو پتہ لگے گا کہ جس کی مخلوق ادراک سے باہر ہو اس کا بنانے والا کیسا ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد بے مقام حل خیبت التی، ان کا جو مقام خیبت ہے، خیبت کیا ہے؟ لا، اب یہاں بات پہنچ گئی جناب قرب پر، لا یتعین بتعین، وہ ایک ایسی خیبت ہے، ایسا راز ہے، ایسا سر ہے کہ وہ کسی تعین میں متعین نہیں ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں ابھی مثال دیتے ہیں، ابھی مثال پھر آپ کو بات ذرا واضح ہو جائے گی۔ لا، ان کی جو خیبت ہے، ان کی جو ولایت ہے، ان کی جو قربت ہے، قربت توحید کے ساتھ جو ان کی قربت ہے اس کا تعین نہیں ہو سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن تصور یہ ہونا چاہیے یہ بنے ہوئے ہیں، وہ بنانے والا ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب، ان کو اپنی ولایت کا ثبوت بنا کے بھیجا۔ لا یتعین بتعین، ان کی ولایت کا تعین نہیں ہو سکتا لیکن تعریف ہو سکتی ہے۔ تعریف ہونا تو تعین ہونا ہے، جو تعین میں نہیں آتا اس کی ولایت کی تعریف ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ولایت کی کیوں تعریف نہیں؟ وہ تعین میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، افہام میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا۔ ولایت کن کی ہے؟ ان کی۔ اب ان کی ولایت کا تعین کریں گے، وہ تعین کون سا؟ بمقام خیبت، راز۔ یہی تو ایمان کی دلیل ہے، وہ ایمان کے راز سے ہی جب انہیں پہچانیں گے۔ اب اللہ ہر جگہ ہے، اگر تم دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، چار ہو تو پانچواں اللہ ہے، چھ ہو تو ساتواں اللہ ہے۔ نہیں فرمانا یہ کون ہے پانچ، کون ہے سات؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اس وقت یہاں اللہ ہے یا نہیں ہے؟ نا؟ اللہ کے اللہ ہونے کی تعین ہے،
घबराए नहीं, घबराए नहीं। कहेंगे हमारी जान नहीं छोड़ता, साल बाहर बात ही मुश्किल होती है, क्या करें। लेकिन ये अच्छी बातें हैं, अच्छी। देखिए सरकार, इस वक्त अल्लाह ये जितने आप हजरात तशरीफ रखते हैं, हर एक के साथ अलग अलग है या नहीं? ये नहीं है कि मेरे साथ है आपके साथ नहीं, हर एक के साथ है, कि तायीन के साथ भी नहीं। और अल्लाह का साथ होना इनके साथ की वजह से है। चूंकि 14 साथ हैं, लिहाजा अल्लाह साथ है, फिर ताय्युन नहीं होना चाहिए इनकी विलायत का। बहुत बड़ी बात की है। पूरी कायनात की हर शय में अल्लाह मौजूद है, तो फिर अल्लाह का मौजूद होना किन के सबब से है? करीब होना किन के सबब से है? अल्लाह करीब होगा ही इन्हीं की वजह से, उसकी मायत कय्यूमिया इनकी वजह से है। वो हर शय के साथ जो है किन की वजह से कायम है? इन्हीं की विलायत से तो कायम है। अब हमारे करीब कौन है? इसीलिए तो कहा जाता है ख्याल से बैठना, कहीं करीब इमाम ना बैठे हो। कौन नहीं फरमाया? मायत कय्यूमिया किसकी है? तो अब कुर्ब के किन का हुआ? इनकी विलायत का कुर्ब, उसका ताय्युन नहीं, आलमीन की हर जगह में मौजूद, बगैर तायीन के मौजूद। मुश्किल है क्या? नहीं, मुश्किल ना समझे बाबा, मुश्किल ना समझे। बिताय्युनिहा ला यतअय्यनु बिताय्युनिन, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि लफ्जों में आप तक पहुंचा दूं। इनके उस कुर्ब की विलायत, जो विलायत कुर्ब है, उसमें तायीन नहीं है कि ये है, ये है, ये है। हाँ, वो जाहिर हो जाए, ये उनका अपना काम है। वो ज़ुहूर फरमा दी, वो तो उनका अपना तस्वुर है, लेकिन हम तायीन नहीं कर सकते। तायीन शादी नहीं हो सकती, क्योंकि खालिक इनकी मायत के साथ है, लिहाजा वहां तायीन नहीं, तो इनकी तायीन कैसे होगी? तायीन नहीं, जब तायीन नहीं, ला यतअय्यनु बिताय्युन। फिर आगे फरमाया ला यत्तसिफु बिसिफ़तिन, इनकी इस मकाम विलायत की तौसीफ ही नहीं हो सकती, किसी सिफत से ये मुत्तसिफ नहीं हो सकते। सिफतें कोता है इनकी तारीफ में। मैं क्या कह रहा हूं? ला यत्तसिफु बिसिफ़तिन, कोई किसी तरीके से आप इनकी सिफत को किसी शय से मुत्तसिफ नहीं कर सकते। आगे क्या फरमाया? वला यज़हुरु फी मिरअतिन, ये किसी आईने में जाहिर नहीं हो सकते। मालूम होता है किसी आईने में जाहिर नहीं हो सकते। ये आईने की लफ्ज़ बताती है कि किसी साहिबे अक्स का अक्स है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ भाई। हाय, ये किसी आईने में, दुनिया के आईने में जाहिर नहीं हो सकते। ज़ेन बुलंद फरमाएं यार, आप ज़ेन बुलंद फरमाएं। ये दुनिया के आईने में जाहिर नहीं हो सकते, जिनमें तुम आके खड़े हो जाते हो आईने के सामने। ये दुनिया के आईने में जाहिर नहीं हो सकते, बल्कि ये क्या है? ये अक्स है किसी साहिबे अक्स का। वो साहिबे अक्स तौहीद है, इनका वजूद आईना है। तौहीद जब अपने आप को देखती है तो ये सामने होते हैं। अब क्या हुआ? इसीलिए तो फरमाया कि हम अल्लाह के नूर के अक्स हैं, परतव हैं, जिल हैं, साया हैं। ना हमें छुआ जा सकता है, ना हमें छू नहीं सकते, हमारी तारीफ नहीं कर सकते। इसलिए ये इनका मकाम ग़ैबत है। तो अब इनका मकाम कुर्ब क्या हुआ? सही, अब इनका मकाम कुर्ब क्या है? ये एक ला यतअय्यनु बितअय्युन। कल फिर बहस होगी तौहीद से खिताब क्या होगा, कल से इंशाअल्लाह। ये इनकी जो विलायत है इन 14 की, इनका कुर्ब बाएतबारे मकाम खैरे
मुतअय्यन तौहीद से बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत बड़ी पूरी किताब में कह रहा हूँ आपके सामने, पूरी किताब खुदा की कसम। इनका जो मकान में खैर ताय्युन विलायत है, वो विलायत उस खालिक की विलायत जिस विलायत का ताय्युन ही नहीं है, अज़ल से इनको बढ़ाया जा रहा है। सलवात पढ़ी जा रही। सलवात के माने इनको बढ़ाना। बराबर सलवात पढ़ दो। अल्लाह मोहम्मद। इसी वजह से बहुत बड़ी बात करने लगा, इसी वजह से जितनी दर्जात आएंगे इनके नूर से बनाने के, वो इनकी विलायत के दर्जे में से वो दर्जे होंगे। अगर कोई कुर्ब होगा तो कुर्ब किन की विलायत होगी? इनकी।